الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا، دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا۔ تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے، اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں، کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے۔ میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دیکھو، بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، دوسری اس کی روحانی زندگی ہے۔ ہم نے انسان کو جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے۔ یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ بھائی، شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے، ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک، جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو۔ ایسا ہی ہے نا، گوشت اس کی بیسک خوراک ہے، وہ اس کو چاہیے۔ اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے، شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ مفتی صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، غلط باتیں شروع کر دی آپ۔ اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں۔ ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس نہ ہو، پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے۔ جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ شیر کی ایک زندگی ہے، شیر کو اچھی لائف، آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے، اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے، وہیں اڑے رہتے۔ بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا۔ یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں، کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی، ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں۔ تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا، آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ جاپان میں گیا، وہاں بھی لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا، وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں، کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، ادیب تھا وہ، اردو ادب کا بڑا ماہر تھا، دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے ہو۔ کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے، فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں، بور ہو جائیں گے۔ تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو، ادب کا غلبہ ہے، بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے، کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ۔ تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں، یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے، ایک سوٹیبل لائف، اچھی لائف گزارنے کے لیے، تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا۔ یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ۔ حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو، جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی، جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے، شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے۔ شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں پھر، تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے۔
تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا، سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں، میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو، بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں۔ آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں، دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا؟ تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے؟ اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟ کہتے ہیں صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے میں بچے نہیں، اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ اس کو بچے نہیں کہتے، تو یہ خود ہی پل جائیں گے، ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں، چلو 1-2 ہی ہوں، 2-3 ہی ہوں، تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں، یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے۔ پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے۔ ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے، شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے۔ ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکے، ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں، آپ کہیں پیسے ہی نہیں، تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی۔ اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں، اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس باڈی کی راحت، اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ گھر بھی چینج کرتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے، بچھونا بنا دیتی ہے، ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے، مادہ پرستی، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا۔ یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے، لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا۔ حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا، ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے، پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے، ہوتے ہیں نا۔ اگر شیر عقل استعمال کرتا، عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا، عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا، ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے، یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آگے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا؟ یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے، اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ۔ شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے، اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے، چاپڑ ایجاد کرتے، قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی، کیا کیا ایجاد ہوتا۔ شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی، وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں، اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں، عقل استعمال کرتے۔ دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا، کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں۔ انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے، ٹیسٹ میں تھوڑا سا
तब्दीली लेकर आओ। तो शेर भी क्या करता, शेरों के यहाँ कबाब बन रहे होते, कोफ्ते बन रहे होते, फिर उनकी शादियां होती, वो भी अजीब पुराने स्टाइल से शादियां हो रही हैं शेर शेरनी की, वो फिर इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश शादी होती। एक शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को शादी काट दिया। ये सब होता अगर शेर में अकल होती। तो लोमड़ी को उसने शादी काट दिया और कहा कि जाके ये जो है ना दावतनामा बांटो जंगल में, लेकिन ये देखना क्योंकि मैं शेर हूं, कोई घटिया नीच खानदान का बंदा मेरी बारात में ना आए। चीता आए, भेड़िया आए, हाथी आए, ये सारे मेरे स्टैंडर्ड के हैं, कोई घटिया खानदान का फर्द मेरी शादी में, कंप्लीट कर लेना यार, शादी में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने काट बांट दिए जाके। अब जब शेर शेरनी के साथ, शेरनी दुल्हन बनी हुई, शेर दूल्हा बना हुआ, बारात जा रही है, तो एक चूहा नाच रहा है शादी में बारात में। सही है ना? शेर को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये नीच घटिया, और भी गालियां जो मुनासिब नहीं है मस्जिद में देना, दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन तो ये क्या यहां क्या कर रहा है। उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी चूहे को गिरफ्तार करके लाई ना, और कहा कि भाई तू बगैर इनविटेशन के पहुंचा क्यों है। शेर ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, चूहा घटिए, तू मेरी शादी में, जंगल के बादशाह की शादी में तेरी हिम्मत कैसे हुई। चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अभी तेरी औकात थोड़े दिनों में पता चल जाएगी, मैं तुझे तेरी औकात जो फ्यूचर में होने वाली है वो याद दिलाने के लिए आया। तो खैर शेर के पास अगर अकल होती तो कबाब बना के खा लेता, चपली कबाब के होटल होते, कोफ्ते होते, फिर पिज़्ज़े होते, बर्गर होते, भले कोलेस्ट्रॉल का मरीज बन के हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन वो सारे काम, जलेबियां बनाता, पराठे बनाता और पता नहीं क्या क्या बनाता। अल्लाह ने इंसान को चूंकि अकल दी है, इसलिए इंसान में जानवर में बुनियादी फर्क मादी एतबार से नहीं है भाई, सिवाय इसके कि इंसान हर दूसरे दिन लज्जत का तलबगार है। इंसान ने अंगूर खाए, फिर इंसान ने देखा यार अंगूर खा खा के दिल भर गया, जरा अंगूर को कुछ सड़ा के देखो क्या निकलता है इसमें। सड़ाया तो कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। इंसान को कोई था दिमाग में कोई खारिश थी उसके, उसने कहा चक्के देखो, हर चीज को टेस्ट किया ना इंसान ने, चक्के देखा तो दिमाग टुन हो गया उसका और भूल गया अपने गम। तो सांस आई हुई थी, इसको एहसास ही नहीं, साले बैठे हुए टेंशन नहीं ले रही है। इसने देखा यार जब भी साले आते थे सांस आती थी, टेंशन होती थी, इस दफा क्या हुआ है। तो देख यार इस दफा मैंने वो पी है थोड़ी सी, तो यूं शराब की फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई। अंगूर को वैल्यू देना छोड़ दी, अंगूर से शराब बना बना के पी रहा है। कॉफी ईजाद हो गई, चरस ईजाद हो गई, सिगरेट ईजाद हो गई। पहले तंबाकू सादा शक्ल में आया, फिर वो डब्बियों में भर भर के पीना शुरू किया, फिर आइस आई, और पता नहीं क्या क्या नशे की दुनिया में एक हर फील्ड में इंसान आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उन तमाम चीजों का हासिल मादी तरक्की। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अपनी मादी जिंदगी को तायुश वाला बनाना, ऐश और इशरत वाला बनाना। आसान लफ्जों में यूं कहें कि मजे की जिंदगी हो। जिंदगी क्या हो? बोलो, मजे की हो, टेंशन ना हो यार जिंदगी में, लाइफ को एंजॉय करो। गोरों से लफ्ज सुना होगा ना, एंजॉय। ये एंजॉय बोलते ऐसे स्टाइल में कि आदमी का एंजॉय करने का दिल करता है। ऐसे स्टाइल में बोलते हैं। तो पहले इंसान ने गधे पे सवारी की, पहले पैदल सवारी की। इंसान ने कहा यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, पैदल कब तक सामान उठा के जाते रहेंगे। इंसान ने तहकीक की, उसको गधा नजर आया। ज़ेबरा पे तजर्बा किया, नाकाम हो गया ना। उसने उठा के ऐसी लात मारी, वो 2-4 आदमी इस तजर्बे में मरे होंगे। कई जानवरों पे तजर्बा किया होगा यार, इस पे माल लोड करके चला के देखते हैं हम। तो जैसे जहाज जब इजाद हुआ ना, तो कितने गिरे होंगे, तजर्बों की भेंट चढ़े, फिर जाके अब इस काबिल हुए कि जी आराम से सफर कर सकते हैं। तो ये गधे घोड़ों पे भी तजर्बे हुए हैं। तो गधा देखा कि भाई, एक गधा देखा जिसने स्वेटर पहना हुआ है, जो जंगल का गधा है, और एक गधा देखा बगैर स्वेटर वाला। तो उन्होंने देखा यार ये बगैर स्वेटर वाला ये तमीज से सामान लोड भी करता है और जहां ले जाए चलता भी है। फिर गधे से घोड़े पर आए, ऊंट पे आए। फिर इंसान ने पहिया इजाद किया। यार किसी मशीन के नीचे गोल पहिया घुमा के धक्का दो तो वो हमारा, यानी उसमें फोर्स कम लगती है, आउटपुट उसका ज्यादा होता है। होते होते गाड़ियां इजाद हुई, हवाई जहाज इजाद हुए, रॉकेट इजाद हुए, और क्या कुछ चांद पे कदम रखा।
اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ ایک دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. میں یہ تو انسان کی زندگی کی, پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہو آ کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہ ہو. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے,
बाय नेचर बुजदिल होता है, उसने कहीं से बुजदिली सीखी नहीं है। शेर बहादुर होता है, बाय नेचर बहादुर होता है। लिहाजा आज तक किसी शेर को निशाने हैदर नहीं मिला होगा। इंसानों को निशाने हैदर मिलते हैं, इंसानों को स्टार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनके कारनामों पर। क्यों? इंसान के पास दोनों ऑप्शन थे, अच्छा बनने का ऑप्शन भी और बुरा बनने का ऑप्शन भी। अपने इख्तियार से कोई अच्छा बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अपने ही इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई बुरा बन जाता है, लोग उसको क्या कहते हैं? बुरा आदमी है। जानवरों को इस लिहाज से अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता कि ये अच्छा गधा है, हमेशा सच बोलता है, ये अच्छी बिल्ली है, इसने अपनी माँ की बुढ़ापे में बहुत खिदमत की है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है क्योंकि इस कुत्ते ने अपने बाप को आखिर दम तक याद रखा है। वो अपने मालिक को तो याद रखेगा जिसने उसको खिलाया पिलाया, ये नेचर है कुत्ते की। अपनी मां को जिसने उसको दूध पिलाया, क्या उस वफा की बेस पे, जो वफा वो अपने मालिक के साथ कर रहा है, उस वफा की बेस पे कुत्ता अपनी मां के साथ वही वफा करता है? अबे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो कुत्ता वफादार जानवर है ना, यहां ये तो है ना, आप तो यहां कुत्ते सुबह शाम नजर आते हैं यहां पे, और यहां के कुत्ते बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं भाई, एजुकेटेड कुत्ते हैं, बड़े खूबसूरत से कुत्ते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ के कुत्ते के साथ जो आदमी होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। हमारे यहाँ कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहाँ तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हुआ, इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ना। तो वहां अमेरिकन कुत्तों ने बोला भाई तू यहाँ, तुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तेरे घर में लॉकेट होता है, वैक्सीनेशन का पूरा सेटअप है यहाँ पे, तुझे एक बाकायदा नंबर दिया गया, आईडी कार्ड नंबर इशू किया गया है, तेरे नाम विरासत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, वहां किधर जा रहा है यार उन कुत्तों में? कराची के और लाहौर के कुत्तों में, वहां तो कुत्तों की कोई है, जब गाली देना होता है तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा यार भौंकने की जो आजादी वहां पर है ना, वो यहां पर इस सिलसिले में मैं कहां जा रहा हूं, इस सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा हूं। तो मैं यस कर रहा था भाई कि कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन अपने मालिक को तो पूछता है। भाई मालिक से ज्यादा खिदमत तो तेरी माँ ने की है, जिसने तुझे जना, और कैसे जो कुत्ते की माँ है कैसे बच्चों को उठाए उठाए घूमती, बहुत टेंशन लेती है, खुद भूखी रह के अपने बच्चों को खिलाती है। जो डॉग का बच्चा है ना, वो अपनी माँ को याद नहीं रखता। तो भाई अगर कुत्ते की वफा पे कुत्ते को अच्छा कहना है तो दूसरा उनसर भी तो है बेवफाई का, कि माँ को अपनी जिंदगी से उसने हमेशा के लिए निकाल दिया, ये बेवफाई का उनसर क्यों सामने नहीं आता? तो हम कहेंगे भाई ना तो कुत्ते को माँ से बेवफाई पे बुरा कहा जा सकता है, ना मालिक से वफा पे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ता अपने इख्तियार से ना मालिक से वफा करता है और ना अपनी माँ से बेवफाई। उसमें मौला अपने मालिक से वफा के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए, वो मजबूर मशीन रोबोट की तरह है वो। यही वजह है कि कुत्ते को अपने मौला से वफा करने पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, ना उसकी ये नेकियां आमाल में लिखी जाएंगी। अगर कुत्ता क़यामत में अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने अपने मौला की खातिर जान दे दी, अल्लाह कहेंगे तेरे से ये मुमकिन ही नहीं था कि तू जान ना देता, जिसने तुझे बनाया है उसने वफा के सॉफ्टवेयर तुझ में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ये रोबोट की तरह है, ये करेगा तू ये काम। और अल्लाह ये भी कह सकता है अगर तुझे वफा पे मैं बदला दूं तो तूने अपनी माँ के साथ जो बेवफाई की उस पर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुत्ता क्या कहेगा? अल्लाह तो सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह फिर जवाब में क्या कहेंगे? फिर वफा में भी सारे कुत्ते वफादार ही होते हैं। इसलिए हिसाब किताब का सेटअप जानवरों के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे होने का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर को हम अच्छा कहते हैं किसी और तस्वुर में, हम कहते हैं ये मेरा गधा बहुत अच्छा है। यहां तो आप भी कहते हैं गधे होते ही नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं अभी तक कोई गधा देखा। पाकिस्तान में हम जब कहते हैं ये गधा बहुत अच्छा है, क्या मतलब? लोड ज्यादा उठा लेता है। ये मेरा बकरा, बकरा ईद के दिनों में यही चल रहा होता है ना यार, बड़ा खानदानी बकरा लेकर आया यार, बड़ा जबरदस्त बैल लेकर आया। तो क्या मतलब? बैल का मतलब गोश्त बहुत है, खूबसूरती में बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा बैल की तारीफ नहीं हो सकती। तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक है मादी पहलू, जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अकल इस्तेमाल करके अपनी मादी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया।
جانور وہی ہزاروں سال پرانی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں. اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی. میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو, ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے, لوگ برے نہیں ہیں, گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوا ہے, گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو. لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں, صفائی ستھرائی میں سیم ہے. بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے, یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے, یہ صاف ہونے چاہیے, اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی. لوگ بدتمیز نہیں ہے الحمدللہ, حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا. تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے, جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ. تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے, لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم. انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے, خرچ کرنے والے. تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے. جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا, جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا. تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے. وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے. اور کھانا اچھا, گھر اچھا, ذاتی بنگلہ, ذاتی گھر, گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ, یہ مادی زندگی ہے. تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانوں کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا. انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی, میں چوکیدار ہوں, چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں. انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں, یا سویڈن, ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل, سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں. نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں آپ کو. اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم, اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000, کس کی $50,000, کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے. نا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا. مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے. تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں تو ہوں گے, آپ کی نظر میں ہوں گا, اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے, بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے, تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے, سب سے بولو نا اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ. سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے.
ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہے ہیں. بھائی بیٹا ہم نے